وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں ہم لوگ مجرم تو نہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اس طرح ہم آپ کو اے حبیب معظم ان قوموں کی خبریں سناتے ہیں جو گزر چکی ہیں، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی خاص جناب سے ذکر یعنی نصیحت نامہ عطا فرمایا ہے. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. جو شخص اس سے روگردانی کرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن سخت بوجھ اٹھائے گا. خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا. وہ اس عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گے اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت ہی برا بوجھ ہوگا. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102. یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی. ونحشر المجرمین، اور ہم جمع کر دیں گے مجرمین کو اس دن. زرقا، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یعنی خوف کے مارے، دہشت کے مارے پٹی کی پٹی ہوں گی. یتخافتون بینہم، آپس میں بات کریں گے چپکے چپکے. یتخافتون، بات کریں گے، سرگوشی کریں گے آپس میں، بینہم آپس میں. اِن لبثتم الا عشرا، کہ تم نہیں رہے لیکن 10 دن. نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. اذ یقول امثلہم طریقتاً، جب اس میں سب سے بہتر راستے والا یعنی سب سے اچھی رائے والا یہ کہے گا. اذ یقول، جب کہے گا. امثلہم طریقتاً، طریقہ راستے کو کہتے ہیں. امثلہم مثالی، طریقے والا یعنی مثالی سمجھ والا، عقل والا، ہوش والا. اِن لبثتم الا یوما، کہ تم نہیں رہے لیکن ایک دن. اللہ. سامعین کرام، یہ یوم حشر جو رزلٹ ڈے ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں، اور یقیناً یہ وہ دن ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے، کیونکہ یہ یقینی ہے اور سارا ہماری زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ اس نتیجے کے دن پہ ہوگا کہ اس دن ہم کس حالت میں ہوں گے. ظاہر ہے نتیجے کے دن جب فیصلہ سنایا جائے گا
تو کچھ لوگ جو ہیں قرآن کی روح سے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے۔ ویسے ہمیں آپس کی بات کر رہے ہیں سامعین اکرام، ہمیں، میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو جو نتیجے کا دن ہے اس کے بارے میں کوئی فکر لاحق نہیں ہے، حالانکہ وہ اتنا یعنی گھبراہٹ والا دن ہوگا مجرموں کے لیے، اور مجرم میں نے آپ کو بتایا کہ کون لوگ ہیں، یہ آپ جان لیں، بار بار میں عرض کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ حقیقی جرم کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا رخ غلط طرف موڑ لیں، یعنی جو آپ کی منزل ہے اس کو آپ منزل نہ بنائیں۔ سامعین اکرام ذرا غور سے سنیں یہ بات، جو آپ کی منزل ہے، جو میری اور آپ کی منزل ہے، انسان اگر اس منزل کو اپنی منزل نہ بنائے اور غلط منزل کا انتخاب کر لے اور اس راستے کا انتخاب کر لے جس کا آخری کنارہ جو ہے، جو آخری کنارہ ہے وہ ایک گہری کھائی ہے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، جب میں آپ کو ویسی یعنی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان یعنی دنیا کے راستوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی سڑک، یعنی عام طور پہ سڑکیں تو جاتی ہیں، پہاڑی راستہ ہے، تصور کریں تھوڑا، یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، پہاڑی راستے ہیں تو ایک جگہ جانے کے لیے مثال کے طور پہ 2 راستے ہیں، لیکن اس میں ایک تیسرا راستہ بھی ہے، یا چلے تھوڑی سی اس میں تبدیلی کریں، ایک جگہ جانے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک راستہ جو ہے وہ راستہ تو نظر آ رہا ہے اور آپ کو لے جائیں گے، یعنی دونوں راستے نظر آ رہے ہیں، تھوڑا سا غور کریں، جلدی نہ کریں۔ ایک منزل تک جانے کے لیے 2 راستے ہیں، 2 سڑکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور ایک جو ہے آپ کو منزل تک پہنچا دے گی، دوسری یعنی یہ کسی ظالم نے یعنی دوسری ایک ایسا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ راستہ نہیں ہے لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، راستہ ہے نہیں وہ تو، لیکن آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے کسی بھی وجہ سے، اس کی ہم بات ابھی نہیں کرتے، تو آپ کو وہ راستہ اچھا بھی دکھ رہا ہے، لیکن جو راستہ آپ کو دکھ رہا ہے اس کا انجام جو ہے ایک یعنی پہاڑی راستہ ہے، چونکہ وہ ایسا راستہ ہے کہ جس کا انجام جو ہے گہری کھائی ہے، اس کے جو آخری سرا ہے نا وہ تقریباً 300 فٹ گہری کھائی ہے۔ ظاہر ہے وہ پہاڑ ہوتے ہیں 500 فٹ 200 فٹ یا چلو لگا لو 300 فٹ، تو وہ اس راستے پر اگر آپ چلیں گے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو تو آپ کے ذہن میں وہ ایک راستہ ہے اور آپ کے ذہن میں اس کی ایک منزل ہے، لیکن اگر آپ جا رہے ہیں اور تیز رفتاری سے جا رہے ہیں اور مثال کے طور پہ 5 کلومیٹر کا سفر ہے اور سیدھا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ اس پہ بک ٹک دوڑے چلے جا رہے ہیں تیزی سے، تو کیا ہوگا؟ بتائیے، ظاہر ہے وہ گہری کھائی میں آپ گر جائیں گے یقیناً، کیونکہ وہ راستہ نہ تو کوئی منزل تھی اس کی حقیقی اور نہ کوئی حقیقی راستہ تھا، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ایک راستہ ہے۔ اسی طرح سامعین اکرام، ہم جو راستوں کا زندگی میں اپنے لیے راستوں کا انتخاب کر چکے ہیں، وہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ایک گہری کھائی ہے، گہری کھائی ہے، اور وہ کھائی جو ہے وہ دوزخ کی کھائی ہے۔ قرآن میں اس کے الفاظ استعمال ہوئے کھائی کے، وہ ایک کھائی ہے اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے۔ تو سامعین کرام، ہم سب لوگ تقریباً
دنیا کے راستوں پر دنیا کو منزل بنا کے دنیا ہی کے طالب ہیں اور دنیا کے راستوں پر چل رہے ہیں، جو کہ راستہ حقیقت میں ہے نہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے نا، یہ ہمیں دھوکہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے میری اپنی ذات ہے جو ظاہر ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو بھی، بعض نہیں، اکثر لوگوں نے اس کو اصل سمجھ لیا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہیں، اسی کی طرف متوجہ ہیں۔ اس کے لیے تعلیم، اس کے لیے شادی، اس کے لیے کاروبار، اور اس کے لیے جو ہیں عہدے، اور یہ ایم این اے اور ایم پی اے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں آپ کے سامنے منازل ہیں۔ اس کے لیے ایک اچھا گھر، اس کے لیے ایک اچھی گاڑی، ظاہر کے لیے۔ اب باطنی تو یہ تقاضے نہیں ہے، ظاہر کے ہیں، لیکن یہ ضروریات ہیں، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ضروریات ہیں۔ لیکن آپ نے اس کو منزل بنا لیا اور آپ کو یہ چیزیں اچھی لگنے لگیں، مال ہے، اولاد ہے، بیوی بچے، گھر بار، گھرا بھرا، آپ کہتے ہیں نا خوشیوں بھرا گھر تو پھر آپ نے اس کو منزل بنا لیا اور اس کے راستے پر آپ دوڑنے لگے، جو ظاہر کی طرف۔ پھر اس میں آپ نے، ظاہر ہے، میں یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے سب اس ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں کیا، جو حدود اللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آج معاشرہ حدود اللہ کا احترام نہیں کر رہا، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ میاں ہے گھر میں، میاں ہے بیوی ہیں، یہ دونوں حدود اللہ کا احترام نہیں کر رہے، من چاہے طریقے سے ایک دوسرے سے سلوک کر رہے ہیں۔ پھر آپ جائیں معاشرتی طور پہ، آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، سود کی لعنت میں ہم لوگ گرفتار ہیں، اور سود کیا ہے؟ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ ہے، تو یہ جنگ پہ ہم آمادہ ہیں، اور ایسے کاموں کو پسند کرتے ہیں جو ہمیں دوزخ میں لے جائیں۔ مثال کے طور پہ الراشی والمرتشی فی النار، صحیح حدیث ہے کہ رشوت لینے اور دینے دونوں جہنمی ہیں۔ پھر مال حرام، یہ بھی جہنم کی آگ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، مال حرام کے لیے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ تو جن راستوں، جو منزل ہم نے اپنے لیے قائم کر لی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اس کے مالک ہم ہیں، وارث ہم ہیں حقیقی۔ اور دوسری یہ کہ یہ آپ کو حاصل بھی نہیں ہوگا، یعنی آپ چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ چلے جائیں گے، سارے عہدے رہ جائیں گے، سارا مال رہ جائے گا، بیوی بچے، شوہر بیوی بچے، سب کچھ رہ جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آ گئے نا اکیلے میرے پاس، اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو جن راستوں پہ ہم دوڑ رہے ہیں سامعین کرام، وہ ہمیں گہری کھائی تک پہنچا دیں گے، یقیناً پہنچائیں گے، اس میں کوئی آپ یعنی شک و شبہ نہ رکھیں۔ بات یہ ہے، کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے روز محشر کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس دن پہلا اس میں جو جملہ ہے کہ جس دن ہم سور پھونکیں گے اور یہ مجرم جب جمع ہوں گے نا، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یومئذ زرقا، یعنی آنکھیں نیلی، یعنی دہشت کے مارے آنکھوں کا رنگ بھی بدل جائے گا، کیونکہ ایک تو فرار کی راہ نہیں ہوگی، سامعین کرام، فرار کی راہ نہیں ہوگی اس سے۔ پھر وہ دن جو ہے وہاں تو اللہ کی بادشاہی ہوگی، للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہی ہے آج؟ للہ الواحد القہار، اس قہار بادشاہ کی آج بادشاہی ہے۔ یقیناً آج بھی اسی کی بادشاہی ہے سامعین کرام، لیکن یہ مہلت کا وقت ہے، اور اسباب باطن پر ظاہر کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ کیا؟ باطن پر ظاہر کا پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن پردے پڑنے سے کسی چیز کی حقیقت گم نہیں ہو جاتی۔ مثال کے طور پہ ایک سونے کا تاج ہے،
مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کرنا پڑ رہا ہے، سونے کا تاج ہے اور اس کے سامنے ایک پردہ ہے اور آپ کو وہ تاج نہیں نظر آ رہا، پردہ نظر آ رہا ہے، آپ کہیں گے یہاں تو پردہ ہے، مطلب یہ تو کپڑا ہے، خوبصورت کپڑا ہے، اس کے پیچھے جو تاج ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو بس آپ اس سے پھر غافل رہتے ہیں۔ حقیقت دیکھیں، اس کائنات کے پردے میں اصل حقیقت ہے، یہ کائنات ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کا ظہور ہے۔ یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے، اس کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ میں ذات نہیں کہہ رہا، میں ارادہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ ان اسباب کے پردے کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ تو اب اس پردے کو اصل سمجھ لینا اور اسی پہ لٹو ہو جانا اور اسی کو دل دے دینا اور اسی کے لیے زندگی وقف کر دینا اور اسی کے لیے زندگی تباہ کر دینا، ضائع کر دینا۔ میں ضائع کے الفاظ کہہ رہا ہوں، ہم ضائع کر رہے ہیں زندگی کو سامنے کرام۔ حقیقت سے منہ موڑ کے، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے ہم جی رہے ہیں۔ اللہ کی یاد کوئی نہیں کرنا چاہتا اور اللہ کی یاد اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہتا، تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر جب یہ اسباب کا پردہ ہٹ جائے گا نا، تو پھر جو مجرم ہے، اور آپ کو میں نے بتایا کہ مجرم کون ہے، جنہوں نے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو بھلا دیا، اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، یاد کرے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور یہ اپنی خواہشات نفس پہ چل رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن جب وہ نتیجے کا ان کو پتہ چلے گا نا، اور جہنم بھی نظر آ رہی ہوگی، ابھی گئے نہیں ہوں گے جہنم، اور پھر روز حشر اور حساب کتاب سارے جمع ہوں گے، مجرموں کی الگ ٹولی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، زرقا۔ نحشر المجرمین یومئذ زرقا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ راہ فرار نہیں ہے، راہ فرار نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک منظر ہے سامنے کرام۔ یہاں دیکھیں، اس آیت کے یا تو ہم مصداق ہیں یا نہیں ہیں، دو ہی بات ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یا تو اس آیت کے ہم مصداق ہیں، کیا مطلب؟ یا تو ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھے لوگ ہیں یہ، جو مجرم نہیں ہیں یہ قابل تعریف ہیں، اور یہ ذاکر اور شاکر ہیں، ذاکر اور صابر اور شاکر ہیں، اور ان کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ لیکن یہ ان مجرمین کی ٹولی میں نہیں ہوں گے سامنے کرام، ان کی الگ ٹولی ہوگی، اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ یہ تو مجرموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور مجرم کون ہے آپ کو میں نے بتایا، اپنے آپ کو اس سے خامخواہ نکالنے کی کوشش نہ کیجیے۔ مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پہ، مجرم وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کو بھلا کے دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہر دین کو اصل سمجھ لیا ہے، ظاہری چند رسومات کو عین دین سمجھ لیا ہے، یہ وہ مجرم ہیں۔ مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ طیبہ کی حقیقت کو نہیں جانا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اگر جان بھی لیا تو یہ بھاری پتھر اس کو چوم کے چھوڑ دیا اور کہا کہ بھئی میں تو جب لا الہ کہتا ہوں میں تو ڈرتا ہوں، لرز جاتا ہوں، چیمیو گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ لا الہ میں کتنی مشکلات ہیں، تو وہ مشکلات کو بھاری پتھر چھوڑ کے ہم چوم کے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم قرآن کو چوم کے رکھ دیتے ہیں،
قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ قرآن کو چوم کے رکھ دیتے ہیں، ناظرہ سیکھ کے رکھ دیتے ہیں، ترجمہ سیکھ کے رکھ دیتے ہیں، تفسیر کی کتابیں دیکھ کے کتابوں کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ زندگی تو ہم اپنی مرضی جی رہے ہیں صاحب نکلا۔ نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ نیک لوگوں کے بعد جانشین ہوئے نا اہل جانشین، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی شروع کر دی، جلد ہی وہ وادی غی میں پہنچیں گے، جہنم میں پہنچیں گے۔ تو اس آیت سے اپنے آپ کو یعنی اس میں دیکھیں کہ اس آئینے میں آپ کی تصویر کیسی ہے، آیا آپ اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو آج بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو اچھی طرح وضاحت کر دی کہ مجرم کون ہے۔ یہاں تو مجرموں کا تذکرہ ہے، یہاں تو دیکھیں نہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، نہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، نہ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، نہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، ایک مجرم کی بات نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، جمع کر دیں گے ہم مجرمین کو یومئذ زرقا، دہشت کے مارے ان کی آنکھیں پھٹی کی۔ تو دیکھیں میں پھر اصل میں یہ بات یہ ہے، حقیقی بات اگر میں کہوں تو قرآن کو تو ہم نہ تو اپنے لیے سمجھتے ہیں اور نہ اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے یا اپنی تصویر اس کے آئینے میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے جو اپنے لیے راہ زندگی مقرر کر رکھی ہے، ہم اس سے ادھر ادھر سرے منہ بال برابر ادھر ادھر ہونا نہیں چاہتے، اپنے حال میں مست ہیں۔ تو یہ بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کی بات کو سننا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور جو سنانے والا ہے اس یعنی جو تشریح اس کی کر رہا ہے اس پہ بھی آپ سوچیں۔ اگر حقیقت کے خلاف ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، مجرم ہم تو نہیں ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب مجرم تو کوئی اور ہوگا، وہ کسی اور ملک میں رہ رہا ہوگا۔ مجرم میں نے آپ کو بتا دیا، نحشر المجرمین یومئذ زرقا، مجرموں کو ہم جمع کر لیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم مشرکوں کو جمع کر لیں گے، یہ نہیں کہا کہ کافروں کو ہم جمع کر لیں گے یا منافقوں کو جمع کر لیں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے نحشر المجرمین، مجرموں کو ہم جمع کر لیں، مجرموں کی ایک ٹولی ہوگی۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، اس میں اتنا کوئی لمبی چوڑی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک وہ جنہوں نے مقصد زندگی کو پہچان لیا اور اس کو اپنی منزل بنا کے جیے، ایک وہ جنہوں نے ظاہر دنیا کو اپنی منزل بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی آواز پہ کان نہ دھرا، پیغمبر کی آواز پہ کان نہ دھرا۔ آج ہم دھرنے کے یہ کچھ کان دھرنے یعنی قرآن فہمی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے بارے میں ہم کچھ سوچا ہے ہم نے کبھی؟ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہاں کہ ہم نے سوچا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ تو الگ ہیں، وہ تو متقین ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں ہوں سامعین اکرام، وہ تو اس کا ابھی تذکرہ آئے گا کہ وہ کس حال میں ہوں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ میں تو مجرموں کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجرم جو ہے سامعین اکرام، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجرم میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے بظاہر اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ زبانی لبیک کہہ دیا، لیکن زبانی لبیک کہہ دیا، عملی طور پہ وہ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے کہا، جو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ فتویٰ کیا دے رہے ہیں؟ ما ہم بمؤمنین، نو،
یہ مسلمان نہیں، مومن نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، کچھ ظاہری دکھاوے کے اعمال کر رہے ہیں، نماز کے لیے 5 وقت جا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، باقی زندگی اپنی خواہشات پہ ہے، منزل ان کی دنیا ہے، دنیا کی زندگی پہ دھوکہ کھا گئے۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ تو وراثت میں ان کو ملا ہوا ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بس انہوں نے دھوکہ، یہ اپنے آپ کو یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں وما یخدعون الا انفسہم، دھوکہ یہ نہیں دے سکتے لیکن اپنے آپ کو دے رہے ہیں دھوکہ۔ اور سامعین کرام، یہ دھوکہ ہم دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مطلب آپ ایک یہ سادہ سی بات ہے، دیکھیں ہم یا تو متقی ہیں یا نہیں ہیں۔ تقوی مطلب احتیاط، محتاط زندگی گزار رہے ہیں، یا محتاط زندگی گزار رہے ہیں یا من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ دونوں میں سے تو ایک ہی صورت ہو سکتی ہے نا۔ اللہ تو پھر اگر ایسا ہے کہ آپ خواہشات نفس کے بے دام غلام بنے ہوئے، تو پھر تو یہ ہے کہ یہ مجرمین کے ٹولی میں آتے ہیں، یہ لوگ مجرمین کی ٹولی میں آتے ہیں جنہوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے، جنہوں نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ مذاق آج کل تو یہی ہے سامعین کرام کہ دین کو ہم نے مذاق سمجھ لیا ہے۔ بہرحال تو یہ ایک صورتحال ہے۔ یہ آیت ہم نے ایک پڑھی ہے سامعین کرام، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم دیکھیں ایک ٹولی میں شامل ہو جائیں، اور ہیں بھی ہم ایک ہی ٹولی میں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک پاؤں وہاں ہیں ایک پاؤں یہاں ہیں، نہیں۔ اگر ہم ظاہر دنیا ہماری منزل ہے، یہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں سامنے کا، اگر ظاہری دنیا ہماری منزل بن چکی ہے، ظاہر دنیا ہمیں اچھی لگتی ہے، ظاہر دنیا سے ہمیں محبت ہے، تو پھر ہمارا شمار جو ہے پھر مجرمین سے ہوگا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے سامعین کرام کہ آپ اپنا مقام ابھی سے سیٹ کر لیں، کیونکہ کل آنے والا جو دن ہے جس کی ابھی تفصیل جاری ہے، وہاں پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہاں نجات ہو سکتی ہے، مال کو گنوا دیں، جان کو گنوا دیں، لیکن اپنے روح کو بچا لیں، ہر چیز قربان کر دیں، قربانی کا ارادہ کر لیں اور اپنا مال و جان اللہ کے حوالے کر دیں، تو اس میں بھلائی ہے ہماری۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ ترجمہ سنا دیں، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم جمع کر لیں گے اس دن مجرموں کو جو دہشت زدہ ہو کے آنکھیں ان کی نیلی ہو جائیں گی یا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. On the day when the trumpet is blown, we will gather the sinners on that day, blue. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔